السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ تبارک تعالی ہم توحید اور شرک کے متعلق کچھ باتیں پیش کریں گے، بالکل ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ میں، کہ توحید کی اہمیت اتنی کیوں ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے، ان کا پہلا کام یہ تھا کہ انیبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کے لیے عبادت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ توحید کی اہمیت ہے کہ تمام انبیاء اور رسول اسی بات کی دعوت دیتے رہے، لیکن شیطان ہمیشہ انسان کے اندر میں کچھ ایسے عقائد، ایسے خیالات، ایسے نظریات ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں جو شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شیطان ان لوگوں سے بے فکر ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو، سب کچھ کرو، ہم تم کو نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ شیطان ان کے عقیدے کو خراب کر چکا ہوتا ہے۔ اس تعلق سے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں مزارات، درگاہیں، آستانے بھری پڑی ہیں۔ اس کے شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن اور احادیث میں اس کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ قبروں کو پختہ کرنا، مزار بنانا، اس پر گنبد بنانا، اس کے اوپر عمارت بنانا، وہاں پر ہوا کے لیے فین لگانا، روشنائی کے لیے لائٹنگ لگانا، قبروں پر پھول اور چادر چڑھانا، ہر سال اس مزار پر عرش کرنا، دور دور سے اس عرش میں شرکت کے لیے سفر کرنا، اور مزار کے پاس قوالی کرنا، ڈھول اور تاشے بجانا، قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یا وہاں پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، اور وہاں پر مجاور پہن کے بیٹھنا، قبر کو دھونا اور اس کے پانی کو متبرک سمجھ کر پینا، وہاں کی مٹی کو خاک شفا سمجھنا، اس کو چاٹنا، مجاوروں کے ہاتھ پر چومنا، قبروں کی دیواروں کو چومنا اور قبر کو چومنا، صاحب قبر سے دعا مانگنا یا ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان قبر والوں کو اس مزار میں دفن بزرگ یا ولی کو مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا یا بگڑی بنانے والا سمجھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم ان سے کہتے ہیں، یہ اللہ سے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عقائد اور جو اعمال وہاں پر ہوتے ہیں ان کی اسلام کے اندر میں کیا حیثیت ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ چنانچہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو ان کی ولایت کو تسلیم کرنا یہ ہر علم والے پر ضروری ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو آدمی ان کی توہین نہیں کر سکتا، لیکن ان کے قبر پر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا ان ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کسی ولی کی توہین نہیں کرتے، لیکن ان کے قبر پر جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کا قرآن اور احادیث سے کیا تعلق ہے ہم اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بات سب کے سامنے کھل کے آ جائے کہ واقعی مزارات میں جو کچھ ہو رہے ہیں اس کا قرآن اور احادیث سے کیا تعلق ہے۔ چنانچہ شیطان کبھی بھی انسان کو کھلے طور پر گمراہی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ابتدا میں کچھ خیر ملاتا ہے، جذبات سے کھیلتا ہے، اس کے بعد ان کو گمراہی پر لے جاتا ہے۔ جب ہم سورہ نوح پڑھتے ہیں، اس سورہ نوح کے اندر میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت توحید پیش کی،
اس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد قوم کا کیا جواب تھا ہم اس کو دیکھیں گے. اور قوم کے سامنے وہ کون سے لوگ تھے جن کی قوم نوح پرستش اور عبادت کرتے تھے، اس تعلق سے ہم پہلے دیکھیں گے. باقی باتیں انشاءاللہ آگے چلتی رہیں گی. چنانچہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیسے دعوت دیتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں سورہ نوح کی روشنی میں. چنانچہ حضرت نوح فرماتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور بھاگنے لگے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور تکبر کیا. یعنی ہمیشہ سے جو گمراہ لوگ تھے ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حق بات کو سننے وہ تیار نہیں ہوتے. جب نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لے رہے ہیں. اور آج بھی کچھ گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے. جب ہم ان سے کچھ دین کی باتیں کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، نہیں ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور ان کے علماء بھی اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ فلانے لوگ جو ہیں ان کی باتوں کو نہیں سننا، ان کی مجلس میں نہیں جانا، ان سے تعلق نہیں رکھنا، ان سے سلام نہیں کرنا، ان سے مصافحہ نہیں کرنا، ان سے رشتہ داری نہیں کرنا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. اسی طرح سے ثم انی دعوتہم جہارا، حضرت نوح فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلایا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی اور چپکے چپکے بھی دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، معافی مانگو، اور وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سے 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا. چنانچہ اس طرح سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کر رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ مشکل کو حاجت روا نہیں ہے، وہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ تمام کائنات چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی ہے زمین کو پکڑنے والا، زمین کو ٹھہرا رکھنے والا تاکہ ہم اس پر سکون سے چل سکیں؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اسی طرح سے لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو پھرو. تو جب اس طرح سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ ایک کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی وحدانی کی طرف بلا رہے ہیں، تو قوم نے انکار کیا. تو اس پر نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. تو نوح نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ایسوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے. اور صرف ان کے قوم نے انکار نہیں کیا بلکہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا. اور آگے کیا کہتے ہیں وہ سننے کے قابل ہے. کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کہتے ہیں کہ قوم نوح جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تم ان کی باتوں کو نہیں سننا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا.
اور نہ ود کو اور نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ یہ کون تھے؟ 5 لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یعنی قوم نوح نے اللہ کا انکار کیا اور ان 5 کی پرستش میں لگے۔ اور یہ 5 کون تھے؟ آئیے ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ 5 لوگ کون تھے جن کو لوگ اللہ کے سوا پوجا اور پرستش کرتے تھے اور انہیں اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے تھے۔ چنانچہ جب ہم حدیث دیکھتے ہیں بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4920 میں آتا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ جو 5 تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک تھے، بزرگ ولی لوگ تھے، اولیاء کرام تھے یہ 5۔ فلما ہلکوا اوحى الشیطان الی قومهم ان انسبوا الی مجالسهم التي كانوا يجلسون انسابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دلوں میں بات ڈالی کہ اننسبوا الی مجالسہم، کہ یہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر اس مقام پر ان کی تصویر بناؤ، ان کی مورتی بناؤ اور نام رکھو۔ یعنی جہاں ود بیٹھتے تھے، جہاں سوا بیٹھتے تھے، ود کے نام کا ایک مورتی بنایا گیا، اس کا نام رکھا گیا ود ہے، وہاں ان کو رکھا گیا۔ 5 لوگ جہاں بیٹھتے تھے ان کے نام پر 5 مورتیاں بنائی گئی اور وہاں رکھی گئی۔ فلم تعبد، اور شیطان نے کہا ان کی عبادت نہیں کرنا۔ دیکھیں جو اولیاء کرام تھے ان کا تصویر لگانا کیوں؟ تاکہ ہم ان کو یاد کریں، دیکھیں یاد کریں کہ اللہ کے ولی تھے اور ہم بھی عبادت میں لگ جائیں۔ دیکھیں شیطان کس طرح سے ولیوں کی محبت کو دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں، تم سے محبت کرو، ان کی نشانی رکھو، ان کی یادگار رکھو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے اثر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اپنی ٹی وی میں مکہ اور مدینے کی ہمیشہ ویڈیو دیکھیں گے، لائیو ٹیلی کاسٹ، جو لوگ طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو فطرتاً ایک آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، کاش میں بھی مکہ جاؤں اور وہاں جا کے حج عمرہ کروں، اس طرح سے میں بھی وہاں نماز پڑھوں اور دعا مانگوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسانی فطرت ہے، جو دیکھتا ہے اسے تاثیر لیتا ہے۔ تو اگر آپ غلط چیز دیکھیں گے، غلط تاثیر لیں گے، تو شیطان نے ان قوم کے دلوں میں بات ڈالی کہ جہاں اولیاء بیٹھتے تھے ان کے نام کا مورتی بناؤ تاکہ تم کو اللہ یاد آئے، ان کی عبادت نہیں کرنا۔ وَإِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، تو جب وہ مورتی بنانے والے جو اس مورتی کی عبادت نہیں کرتے جب وہ مر گئے، وَتَنَسَّخُ الْعِلْمِ، جب علم ان سے اٹھ گیا، عبدت، تو ان 5 کی عبادت کی جانے لگی۔ اس سے ایک بات پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو شیطان نے پہلے ان کو دھوکہ دیا کہ ان کی تصویریں بناؤ۔ جب بنانے والے دوسری دنیا سے چلے گئے، جب دوسری قومیں آئیں تو ان لوگوں نے ان مورتیوں کی عبادت کی۔ وہ مورتی کس کی تھی؟ اولیاء کی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ تو شیطان محبت اولیاء کے نام پر کس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک ڈالا اور لوگ مشرک ہوئے۔ تو کیا جب نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں محبت اولیاء کے نام پر، کیا امت محمدیہ محبت اولیاء کے نام پر شرک نہیں کر سکتی؟ بالکل شرک کر سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مزارات میں لوگ سجدے کر رہے ہیں، نام کیا رکھا گیا؟ سجدہ تعظیم، سجدہ تعظیم، تعظیم کے نام پر بزرگان دین اولیاء کرام کے مزاروں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں، وہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، وہاں پر لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے دعا مانگ رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ مثال چاہیے، ثبوت چاہیے، یوٹیوب کھول کے دیکھ لیجئے اجمیر کی درگاہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ وہاں جو کام ہوتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی سلسلے وار ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہم کو سمجھ میں آیا کہ شیطان محبت اولیاء کے نام پر لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، جیسا کہ سورہ نوح اور بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلا۔
ٹھیک ہے، تو توحید کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا ہوگا. اگر توحید کو ہم نہیں سمجھے ہیں تو ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کچھ کارامات نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے اور شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور احادیث کے مطابق عقائد اور اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.